وسلم عليك يا حبيب الله. محبت کے ساتھ پڑھنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا دنیا میں منافق سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، اور بیٹھوں جو درے پاکے پیغمبر کے ہو تو ایمان پہ اٹھانا مولا. وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیسے کہوں کہ کیا میرے آقا نے دے دیا، کیسے کہوں کہ کیا میرے آقا نے دے دیا، کیسے کہوں کہ کیا میرے آقا نے دے دیا، کیسے کہوں کہ کیا اپنا لکھا ہوا خود یاد نہیں آ رہا ہے. ایسے 3 شعر میں نے بطور تبرک پڑھ دیا. انشاءاللہ کبھی ڈائری میں سے اتار کر لاؤں گا تو اس کلام کو پورا پڑھوں گا. کم سے کم 5-6 اشعار ہیں، لیکن ابھی جو ذہن میں تھا میں نے سنا دیا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ لوگوں نے ساتھ دیا اور اسی طرح جلد آئے تو ایک نعت پاک تقریر سے پہلے ضرور پیش کروں گا. الفاتحة إلى أشرف الأنبياء والمرسلين.
القيوم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. برادران ملت اسلامیہ وعزیزان گرامی قدر، خواتین اسلام، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم یہاں اکٹھے جمع ہوئے اور کسی بھی امر خیر پر جمع ہونا یعنی کسی بھی اچھے کام کے لیے جمع ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے. جب تک خدا توفیق نہیں دیتا اس وقت تک لوگ اچھے کام نہیں کرتے، لیکن اچھے کام کی توفیق بھی اسے ملتی ہے جو اچھے کام کے لیے کرنے کے لیے دعا کرتا ہے. اسی لیے میں بار بار جملہ دہراتا ہوں اپنے خطاب میں کہ اگر کوئی کہیں دور بیٹھا سن رہا یا گھر میں ہے یا نہیں آ سکا، آ تو سکتا تھا مگر نہیں آ سکا، اس کے لیے کہ وہ یا نہ سوچے کہ وہ اس مجلس میں آیا نہیں بلکہ مصطفیٰ نے اسے بلایا نہیں. حقیقت یہ اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے توفیق بخشی اور آباد ہے، ورنہ دنیا میں ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں، کچھ نہیں تو جوگیشری نہیں کر لاکھوں لوگ ہیں، اور کچھ نہیں تو محلے کے لوگ ہیں جو جہاں سب نہیں آ سکے، انہیں خدا نے توفیق نہیں دی، ان کو توفیق نہیں دی. آپ خوش نصیب ہیں کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آئے ہیں. اللہ پاک یہاں بیٹھنے کو جنت میں بیٹھنے کا سبب بنا دے. قرآن مجید کی میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی جس میں صاف صاف فرمایا کہ بے شک ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک بلا شبہ بلا تحقیق نو ڈاؤٹ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. اتنی بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دین ہے تو وہ دین اسلام ہے.
لیکن جتنی آسانی سے یہ بات ہم سن رہے ہیں، کاش کہ اتنی آسانی سے اسی دین اسلام پر ہمارا عمل ہوتا۔ جب اتنی بات ہم سمجھ چکے کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دین ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو اس دین کو فالو کرے گا، اس مذہب اسلام کی اتباع کرے گا، اس مذہب اسلام کے کہنے پر چلے گا، وہ بھی اللہ کے نزدیک اچھا ہو جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، جب اللہ کے نزدیک دین اسلام ایک اچھا مذہب ہے اور پسندیدہ مذہب ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت پسندیدہ مذہب ہے، تو جو اس پر عمل کرے گا اس مذہب اسلام پر، وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہو جائے گا۔ بات میری سمجھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ہاں ہوں بھی کریں، نہیں تو میں سمجھوں گا سب اوپر سے جا رہا ہے۔ اور میں کوشش کرتا ہوں بہت سادی اردو استعمال کروں، جو ہم گھر میں بولتے ہیں نا بولیاں، اسی طرح بہت گاڑھی اردو بولوں گا تو آپ کو سمجھنے بھی نہیں آئے گا۔ اتنی آسان اردو کے بعد بھی آپ کی زبان نہ ہلے تو میرا بیٹھ کے فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دین اسلام کیوں نہ پسندیدہ ہو، اس دین اسلام کو لانے والی ذات ہی سب سے پسندیدہ ہے۔ اس مذہب اسلام کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ آپ ہی بولیں تھوڑا، کس نے پہنچایا؟ جی دیکھو ابھی بھی سوئے پڑے۔ اس مذہب اسلام کو ہم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا۔ اب تو سمجھ گئے نا؟ تو تھوڑا آپ بھی بولنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دین اسلام پسندیدہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس کے سب سے پسندیدہ رسول نے لایا ہے۔ ورنہ تو آپ یہ بتائیں، سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اور بھی تو مذہب دنیا میں آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی مذہب آئے، کیا وہ اللہ کے بھیجے ہوئے مذہب نہیں تھے؟ حضرت عیسیٰ جو دین لائے وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا تھی، حضرت موسیٰ دین لائے وہ بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب کے سب جو بھی دین لائے سب تو اللہ کی طرف سے۔ پھر جو حضور دین لائے اس کے لیے تخصیص کیوں؟ بھائی ہر نبی حضرت آدم ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، یہ تمام انبیاء کرام ایک ہی بات کہتے تھے کہ اللہ کے سامنے جھکو، ہزاروں کی پرستی چھوڑو، غیر اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑو اور اس ایک کے ہو کے رہ جاؤ۔ ہر ایک کی تعلیم یہی تھی نا کہ اس کے سوا کچھ تھی، یہی تھی، اور حضور کی بھی تعلیم یہی تھی۔ اب جو فرق ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب دین اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے، لیکن جب چننے کی باری آئی تو اللہ نے حضور کے لائے ہوئے دین کو چن لیا۔ سب ایک ہی کلمے کی طرف بلانے کے لیے، سب ایک ہی خدا کی دعوت دینے کے لیے آئے، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ لیکن جب چننے کی باری آئی تو حضور نے جو دین پیش کیا اس کو اللہ نے چن لیا۔ اس کی وجہ اس لیے کہ رسولوں میں سب سے بہتر رسول حضور ہے، نبیوں میں سب سے افضل نبی حضور کی ذات ہے۔ تو جو دین حضور لائے اس نسبت دین کی حضور کی طرف ہو گئی، اسی نسبت کی وجہ سے یہ دین بھی افضل ہو گیا۔ اور کیا بات ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور کیا بات ہے؟ ہر کوئی اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا تھا، حضور بھی بلائے، لیکن صرف حضور سے محبت کی بنا پر یہ مذہب اسلام اللہ کو زیادہ پسند آتا ہے۔
اور اس مذہب اسلام کے لیے جو جو قربانیاں جن لوگوں نے دی ہے، اور کسی مذہب میں آپ کو قربانی وہ نہیں ملے گی۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ، آپ کو کہیں بھی کسی بھی مذہب میں جو مذہب اسلام میں قربانی ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ کہیں دور نہ جائیں، یہی دیکھ لیں، یہ جو اسلامی سال ہے اور اسلامی مہینہ ہے، یہ قربانی سے شروع ہو کر قربانی سے ہی تو ختم ہوتا ہے۔ اسلامی پہلا مہینہ کون سا ہے؟ آپ بھی کہیں تھوڑا سا محرم، اور آخری سب کی آواز نہیں آ رہی ہے، یہ تو سب کو یاد ہے کہ جنوری پہلا ہے اور دسمبر آخری ہے، جبکہ یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ جو منتھ ہے نا، یہ مہینے، یہ ہمارے ہندو بھائیوں کے بھی مہینے نہیں ہیں، جس کو ہم بہت شور سے مناتے ہیں نا، 31 دسمبر جس کو بولتے ہیں، اور جنوری جب پہلا دن آ جاتا تو نہ جانے لگتا جنت میں چلے گئے، اتنا دھوم دھڑاکا ہوتا ہے۔ یہ نہ ہندوؤں کا مہینہ ہے جنوری فروری، نہ مارچ اپریل، نہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، یہ یہودیوں کا مہینہ ہے۔ جی صاحب، یہ یہودیوں کا مہینہ ہے، ہمارا تمہارا نہیں ہے، جسے مسلمان بھی شوق سے منا رہے، ہندو بھائی بھی شوق سے منا رہے۔ میرے خیال سے ہندو بھائیوں کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، بیساکھی، جیٹھ وغیرہ شروع ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ ہے، میں نے کیلنڈر میں دیکھا تھا، تبھی میں کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ان کا مہینہ بھی دوسرے دن سے شروع ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، مہینہ کسی اور کا منائے کوئی اور، اس سے بڑی بدنصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام میں جو آپ کو قربانی ملے گی کسی مذہب میں نہیں ملے گی، کہ مہینہ بھی سال بھی شروع ہوتا ہے تو قربانی سے اور ختم بھی ہوتا ہے تو قربانی پر۔ سال شروع ہوا تو امام حسین کی قربانی یاد آ گئی اور ان کے گھر والوں کی قربانی یاد آ گئی، یعنی محرم الحرام، اور سال ختم ہوا یعنی ذی الحج کا مہینہ آیا تو حضرت اسماعیل کی قربانی یاد آ گئی۔ آپ سمجھو گے میں کہوں گا بھیڑ بکرے کی قربانی بولیں گے، جی نہیں، حضرت اسماعیل نے گردن رکھی تھی۔ کوئی بھیڑ ہو تو صبح بعد میں ہو گیا جب امتحان میں پاس ہو گئے۔ یہ خواب دیکھا تھا حضرت ابراہیم نے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور کہا کہ بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اس میں تمہاری کیا رائے؟ چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے آپ ذبح کر رہے ہیں تو جیسی آپ کی مرضی ویسا کریں۔ اگر آپ کا من کرتا کہ خواب کے مطابق مجھے ذبح کرو تو ٹھیک ہے، میں بھی گردن رکھنے کو تیار ہوں۔ بیٹے ڈرو گے تو نہیں؟ کہا کیا ڈرنا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ میرے والد مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ کوئی 55 سال کا بوڑھا نہیں بلکہ بچپن کی حالت حضرت اسماعیل کی وہ بیان کر، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، 9 یا 10 سال کی بہت عمر رہی ہوگی تو 11 سال۔ کہتے اگر آپ نے خواب دیکھا تو ٹھیک ہے، میں گردن رکھتا ہوں، چھری آپ پھیر دیجیے۔ تو یہ اسلامی سال ہے جو قربانی سے شروع ہو کر قربانی پر ختم بھی ہوتا ہے، اور اس اسلام میں وہ قربانیاں پیش ہوئی ہیں کہ جن کو تاریخ کے حروف میں اگر سنہرے اور سونے کے الفاظ سے لکھا جائے پھر بھی کم ہے،
کسی بھی نبی کے گھر والوں نے وہ شہادت نہیں پائی ہے جو سید الانبیاء کے نواسے نے پائی۔ اب اس سے بڑھ کر قربانی اور کیا ہوگی کہ 6 مہینے کا بچہ کا قربان ہوگا، 18 سال کا کڑیل جوان کا قربان ہوگا، سارے رشتے دار دوست اقارب سوائے چندے سب قربان ہوگا۔ تو یہ مذہب اسلام کیوں نہ پیارا ہو، بات یہاں سے چلی۔ یہ مذہب اسلام اللہ کے نزدیک کیوں نہ پسندیدہ ہو، اس لیے کہ پسندیدہ رسول کے نواسے کا خون جو لگا ہے اس شجر اسلام کی آبیاری میں، اس اسلام کے درخت میں کسی ایرے غیرے کا خون نہیں بلکہ نواسے رسول کا خون لگا ہوا ہے۔ یہ درخت کیوں نہ پھلے پھولے؟ تو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام، اور جو دین لائے وہ پسندیدہ رسول ہے۔ اسی لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو مذہب اسلام نے آپ تک پہنچائی ہے وہ ساری باتوں پر عمل کریں۔ بھائی ہمارے جد کریم بلکہ ہمارے سب سے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے جو کچھ سنا سیکھا اور سمجھا بھی اسے بتایا بھی۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو آدمی سمجھتے ہیں، یعنی آدم کی اولاد، آدمی، اب پتہ چلا آدمی کو آدمی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آدم کی اولاد ہے تو آدمی کہلاتے ہیں، اور نہیں تو پائجامہ ہے تو کوئی بات نہیں، آدمی ہے تو آدم کی اولاد ہے تو آدمی ہے، اور اگر عمل نہیں کرنا ہے تو پائجامہ ہی سمجھ کے بیٹھ لیں آپ اپنے آپ کو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جو کچھ سنا اس کو سمجھا بھی ہے اور سمجھایا بھی ہے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ سنے اس کو سمجھے، عمل کر کے سمجھائیں بھی۔ یہ مذہب اسلام کا، یہ نہیں کہ آپ نے سن لیا کہ مذہب اسلام سب سے اچھا مذہب ہے اور صلاۃ و سلام پڑھ کے بستر میں سو گئے، ختم ہو گئی کہانی۔ جی نہیں صاحب، یہ کیوں پسندیدہ مذہب ہے تو سن لیا، تو آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب یہ پسندیدہ مذہب ہے تو یہ نہیں کہ جو ہمیں باتیں پسند آ رہی اسی کو رکھ لیا، جو پسند نہیں آ رہی اس کو پھر ہر چیز رکھ۔ آدم علیہ السلام کو جو علم پیش ہوا تھا وہ تمام چیزوں کے نام اللہ نے ان کو سکھا دیے۔ علم آدم الاسماء کلھا، سورہ بقرہ شریف پہلے پاری کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب یہاں ذرا توجہ سے سننا، تمام چیزوں کے نام۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نہ یہ صرف کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے بلکہ ان ناموں کے ساتھ کام بھی سکھا دیے گئے۔ اس کو ساتھ ہر کوئی نہیں سمجھا ہوگا، میں سمجھا دوں۔ جیسے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، مثلا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ جس میں بول رہا ہوں یہ کیا چیز ہے، اس کو میں نے اس کا نام سکھا دیا۔ نہیں جاننے والے کو اس کا نام سکھا دیا، بابا یہ مائک ہے، یہ تو نام ہو گیا۔ مفسرین فرماتے نام کے ساتھ کام بھی سکھا دیا، جیسے میں نے کسی کو سمجھایا یہ مائک ہے، یہ تو ہو گیا صرف نام بتانا اور سکھانا، میں نے اس کا کام بھی بتا دیا۔ اس کا کام یہ ہے کہ نزدیک کی آواز کو دور تک پہنچا دو، یہ ہو گیا اس کا کام۔ اور پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک چیز کا اگر ایک کام تھا وہ بھی سکھا دیا اور 1000 کام تھا وہ بھی سکھا دیا۔ اس کو ذرا اپنے اس میں ذہن کے کٹورے میں جمع کریں، اگلے جملے میں کام آئے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آدم یہ پانی ہے، یہ تو نام بتا دیا، اور کام کیا ہے؟ آدم اس کا کام آگ بجھانا ہے، آدم اس کا کام لوگوں کو سیراب کرنا ہے،
آدم اس کا کام کھیتوں کو سیراب کرنا ہے، آدم اس کا کام گھر بنانے میں کام آئے گا، یہ پانی ہے۔ اسی طرح جو جو نام تھے اور ان چیزوں کے جو جو کام تھے سب کے سب آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیے۔ اب ذرا غور کریں کہ دنیا میں کتنی چیزیں ہوں گی۔ اب یہاں سے تھوڑی دیر کے بعد اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ لگا لیں۔ دنیا میں کتنی چیزیں ہوں گی، ان تمام چیزوں کے نام اور ان تمام چیزوں کے جو جو کام تھے سب کے سب آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے، سب کے سب۔ اب اندازہ لگا لو حضرت آدم کا علم کتنا زیادہ رہا ہو۔ اسی سے پتا چلا اور سکھایا کس نے؟ علامہ آدم الاسماء۔ اللہ یہ فعل ہے، اس کا فاعل ذات باری تعالی، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پڑھایا، سکھایا ہے، پڑھایا ہے۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کسی انسان سے پڑھنے نہیں آتے، بلکہ رحمان پڑھا کر کے انہیں بھیجتا ہے۔ اب اپنی گفتگو میں شروع کر رہا ہوں۔ انبیاء کسی ایرے غیرے سے پڑھنے نہیں آتے ہیں، بلکہ دوسروں کو پڑھانے آتے ہیں، اور ان کو پڑھانے والی ذات کا نام رحمان ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اب مجھے یہاں بات سمجھ میں نہیں آتی، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کو اتنا علم ہے تو اتنا علم ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب یہی انبیاء علیہ السلام کی مثال میں حضرت آدم کی ہم نے مثال لی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی شاگرد کسی استاد کے علم کو جانچنا ہو، کسی بھی استاد کے، تو آپ اس کے شاگرد کا امتحان لے کے دیکھیں۔ جتنے بھی شاگرد ہیں اس میں کوئی کم ہوتا کوئی زیادہ، لیکن اگر بہت اچھا جسے آپ سمجھتے ہیں اس کا ایگزام لے کے دیکھیں، اگر وہ امتحان میں بہت پر بولتا ہے، بہت اچھے نمبرات سے پاس ہو گیا، بہت اچھی صلاحیت ہے، تو سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بولیے، استاد کو جاتا ہے، سارا کے سارا کریڈٹ استاد کو جاتا ہے۔ اور اگر لڑکا پڑھنے والا غبی ہو، کند ذہن ہو، کچھ نہیں آتا ہو، یا کچھ آتا ہو کچھ نہیں آتا ہو، تو بھی اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ استاد کو ہی جاتا ہے۔ وہ تو بعد میں تحقیق کریں گے تو پتا چلے گا ارے ہاں لڑکے کی غلطی تھی، محنت نہیں کیا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن پہلی بات جو سنے گا اور دیکھے گا کسی بچے کو فوراً کہے گا لگتا ہے اس کا ٹیچر برابر نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ طالب علم کو دیکھ کر کے فوراً معلم پر انگلی اٹھتی ہے کہ نہیں اس کا معلم، اس کا ٹیچر، اس کا استاد اچھا نہیں ہے۔ اگر اچھا ہوتا تو کم سے کم تھوڑا بہت تو اس بچے کو آتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کنکر، پتھر، کچرا اور نہ جانے کیا کیا نکالے اور کہیں اتنا تھا، اتنا تھا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا نہیں دیا، اتنا دیا، تو یہ حضور کے علم میں کچھ نقص نکالنا ہوا یا اللہ کے علم میں؟ بولیے بھائی، صاف صاف بات ہے، نبی کو کوئی انسان پڑھاتا نہیں ہے، نبی کو رحمان پڑھاتا۔ طالب علم کے علم میں کمی نکالنا، معلم یعنی ٹیچر کے علم میں کمی نکالنا ہوا۔ اگر کوئی انسان کسی نبی کو پڑھاتا تو بات سمجھ میں آتی کہ فلاں نبی کو فلاں انسان نے پڑھایا تھا تو لہذا انسان کے علم میں کمی ہے، لیکن نہیں، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فرمایا رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور قرآن کیا ہے؟ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا جو لوگ کہتے اتنا دیا اتنا دیا، ظالموں، انبیاء سے قدرت پڑھاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب، اب توجہ سے سننا، آدم علیہ السلام کو جب اتنا علم دے دیا، اتنا علم کہ چیزیں جتنی دنیا میں تھیں اور آنے والی سب کا علم دے دیا، تو جو انبیاء کے بھی سردار ہیں، آدم کے بھی سردار
علم کتنا زیادہ ہوگا. تو ان کو اپنی طرح کہہ کر کے اپنے ایمان کا جنازہ مت نکالنا. نہ اتنا زیادہ کر دو، اتنا بڑھا دو کہ آپ خدا کہنے لگ جاؤ. میں یہ بھی نہیں کہتا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ نبی کو اتنا زیادہ بڑھا دو کہ آپ خدا ہی کہنے لگ جاؤ، اور نہ اتنا چھوٹا کر دو کہ اپنا چھوٹا بھائی کہہ دو. ایک ہی بات کہوں گا، میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پہ یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. نہ اتنا کم کر دو کہ چھوٹا بھائی کا، اور نہ اتنا زیادہ بڑھا دو کہ خدا کہہ دو. وہ بھی اچھا نہیں ہے، وہ بھی اچھا نہیں ہے. برابری کیا حضور کے قدموں کی دھول لگنی اس لیے کہ انبیاء کسی انسان کا چناؤ نہیں ہوتے، انبیاء رحمان کے چنائے ہوتے ہیں، اس کے چنے ہوئے ہوتے ہیں. ارے ہمارے اور آپ کے چنے ہوئے حال کا لوگوں کا حال یہ ہے کہ جلدی اس کا بھاؤ نہیں ملتا. ہم جسے الیکشن میں چن کر لاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے چنندہ تو ہوتے ہیں. ایک معمولی پوسٹ جسے نیتا کی پوسٹ کہیں وہ کارپوریٹر ہے، اس سے کم کوئی نیتا نہیں ہوتا. کارپوریٹر ہی سب سے نچلے درجے کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایم ایل اے، پھر ایم پی، پھر پی ایم. ایک معمولی کارپوریٹر جس کو ہم چنتے ہیں، ذرا سننا ہے، ہم چنتے ہیں تو اس کا بھاؤ نہیں ملتا ہے، وہ لوگوں میں ممتاز ہو جاتا ہے. اور کوئی ایم ایل اے بن گیا تو پھر وہ تو آبادی میں نہیں دکھائی دیتا جب تک 5 سال واپس نہ آ جائے. ایسے گائے جیسے گدھے کے سر سے سنگ ہے، پھر ان کے دفتر کے چکر کاٹتے رہ جاؤ. اور یہ کر رہا تھا معمولی کارپوریٹر جسے ہم چنتے ہیں، ہم انسان چنتے، وہ لوگوں میں ممتاز ہو جایا کرتا ہے. اور جسے پروردگار چن لے وہ کیوں نہ ممتاز ہو جائے، وہ کیوں نہ سب سے الگ تھلگ ہو. ایک معمولی کارپوریٹر جسے ہم نے چنا ہے وہ سب سے الگ ہو گیا، اور جسے اللہ نے چنا ہو وہ نبی اتنا الگ تھلگ ہوگا. اتنا سمجھ میں نہیں آیا پاگلوں کو کہ شخصیت بھی بتا دی، پہچان بھی بتا دی، کتنے علم ہے وہ بھی بتا دیا، اور کتنے بڑے بھائی ہیں وہ بھی بتا دیا، اور کیسی تعظیم کرنا وہ بھی بتا دیا. یہ کیا ہے؟ معمولی کارپوریٹر، اس کی آفس کے باہر دیکھا ہوگا آپ نے، ایک معمولی سا نل لگانے کے لیے کبھی لائن لگی ہوئی ہے، اور کبھی گندگی کا ڈھیر ہٹانا ہو تو کارپوریٹر کے وہاں چلے جاتے. معمولی نل اور معمولی گندگی ہٹانا ہو، محلے میں صفائی کی مہم ہو، تو اس کے آفس کے باہر چلے گئے. یہاں صاحب کارپوریٹر، ایک معمولی کارپوریٹر سب سے نچلے درجے کا ہوتا نیتا ہوں، اس کے وہاں نل لگوانے کے لیے آپ لمبی لمبی لائن لگائے ہوئے، گردی جمی ہوئی ہے. سوچو یہ آپ کا چناؤ ہے، اس کے آفس کے باہر نل لگانے کے لیے لمبی لمبی لائن ہے. ہمارے گھر میں پانی نہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے نا، تو وہ جس کی جیسی لے کر جاتا ہے. تو ایک معمولی سا نل لگوانے کے لیے کارپوریٹر جسے ہم نے چنا، اس کے آفس کے بعد دنیا بھر کی قطاریں ہوتی ہے. جسے ہم نے چنا اور جسے اللہ نے چنا، اگر اس کے دربار میں اگر کوئی جنت کے لیے لائن لگا لے تو پھر تعجب کیوں ہے؟ اس کی بارگاہ میں، اگر اس نبی کی بارگاہ میں جس نبی کو پروردگار نے چنا ہے، ہم نے چنا ہے، تو اتنی لمبی لائن ہے، کوئی رک تک نہیں کہنے والا. اور جسے رحمان نے چنا ہے، اس نبی کی بارگاہ میں اگر کوئی بھیڑ لگا دے اور جنت مانگے، دنیا مانگے، آخرت مانگے، اور جو مانگنا ہے مانگے، پھر آپ کو تعجب کیوں ہوتا ہے کہ یہ نہیں مانگنا چاہیے، وہ مانگنا چاہیے، یہ نہیں مانگنا چاہیے، وہ مانگنا چاہیے؟ آپ نے پابندی کیوں لگائی؟ اور پھر دوسری بات اسی مثال سے بھی سمجھ جائیں، کارپوریٹر کی آفس کے باہر یا کارپوریٹر کی آفس سے آپ کو وہی کچھ مل سکتا ہے جو اس کے پاور میں ہو. اگر اس کے پاور کے باہر ہے تو پھر وہ آپ کو نہیں دے سکتا. سب کا ایک دائرہ بنا ہوا ہے نا، اس دائرے میں رہ کر ہی کام کرے گا. سب کی ذمہ داری، وہ ذمہ داری میں رہ کر کام کرے گا. تو جس کو جتنا پاور ہوتا اتنا ہی دیا جاتا ہے، اور وہ اتنا ہی علاقے میں بانٹتا ہے.
بات سمجھ گئی؟ آپ کا چناؤ ہے، آپ کا چنا ہوا نیتا، اس کا یہ حال ہے۔ جسے پروردگار نے چنا ہوگا پھر اس کے پاور کا حال کیا ہوگا؟ ایک کارپوریٹر کے پاور جس کو آپ نے چنا ہے وہ یہ پاور رکھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ ہو جائے گا، اور جس کو پروردگار نے چنا ہے اس کے پاور کا پھر حال کیا ہوگا؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو اس بات کا؟ نہیں ہے، جب بھی کچھ نہیں کہہ رہا، یا تو سمجھ نہیں رہی یا تو سمجھ کے غور بن رہی، کچھ تو کہو آپ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، نبی جو دین لائے اس دین کا بھی کوئی جواب نہیں، اور نبی ان کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑے خوب انداز میں کہا کہ کوئی مثل مصطفیٰ کے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، اور کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی نہیں۔ یہ مذہب اسلام ہے، اس کو فالو کرو، اور جو جو باتیں بیان کی گئی اس پر عمل کرو، یہی مذہب اسلام چاہتا ہے۔ ہم اور آپ اتنے پیچھے ہیں، اتنے پیچھے کہ جنت کی جھیل بھی نہیں پہنچ سکتے شاید اپنے عمل کے مطابق، باقی اللہ اس کے رسول کا کرم ہو تو پھر کیا کریں۔ لیکن دنیا میں ہی جن کو جنت کی بشارتیں تھیں ان کا حال کیا تھا؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ جو واجبات ہے، فرائض ہے اور سنن و مستحبات وہ تو چھوٹتے ہی چھوٹتے ہیں، اللہ کے حقوق بھی چھوٹتے، بندوں کے بھی حق چھوٹتے۔ لیکن آئیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات یاد آتی ہے۔ ایک درخت کے نیچے سے آپ کا گزر ہوا، وہ درخت ذرا لمبا تھا اور اس کی شاخیں بہت اونچی اونچی تھی، تو آپ کے جو ساتھ میں آپ کے اصحاب تھے سیدنا صدیق اکبر کے، وہ بھی تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی درخت کے نیچے سے جائیں گے جس کی ٹہنیاں بہت اونچی ہو تو کیا جھک کر جائیں گے؟ بھائی جیسے چلنا بھائی درخت کے نیچے گزرنا ہے تو جھک کے تھوڑے نہیں جائیں گے، سیدھا سیدھا نکل جائیں گے، نہ اس کی پتیاں کچھ سر کو ٹچ ہو رہی ہے، نہ اس کی ٹہنیاں سر کو ٹچ ہو رہی ہے، سیدھا نکل جائیں گے۔ لیکن وہ بڑے بڑے درخت تھے، اس میں سے ایک درخت کے نیچے جو بڑا تھا، کافی اونچائی ہائٹ پر تھا، اس کی پتیاں نہ چھوئے نہ اس کی ٹہنیاں چھوئے پائے، لیکن پھر بھی صدیق اکبر اس درخت کے نیچے سے جھک کر جا رہے تھے، جھک۔ بعد میں جب آگے پہنچے تو آپ کے اصحاب میں سے کسی نے پوچھا کہ نہ ٹہنیاں اس کی نیچے تھی، نہ پتے نیچے تھے، نہ ڈالیاں نیچے تھی کہ سر پہ لگ جاتی تو آپ جھک جاتے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن وہ درخت تو بہت ہائیٹیک تھا، آپ کے پہنچ سے بھی اوپر تھا، سر کے اوپر تھا، اور آپ جھک کر جا رہے ہیں۔ آپ نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ جب اتنی سی چیز میں صدیق اکبر اتنا خیال رکھتے تھے تو ہم کو فرائض میں کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دعوے تو دنیا بھر کے کہ ہم ہی جنتی ہیں، وہ جن کو جنت کی بشارت تھی ان کا حال یہ فرماتے ٹھیک ہے ٹہنیاں اوپر ہیں، ڈالیاں اوپر ہیں درخت کی، لیکن مجھے یاد آتا ہے اسی راستے سے اور اسی درخت کے نیچے سے ایک بار میرا حضور کے ساتھ گزر ہوا، تو اس وقت جو یہ درخت دکھ رہا ہے نا، اس وقت یہ درخت تھوڑا چھوٹا تھا، اس کی ٹہنیاں سر پہ لگتی تھیں، اس کی شاخیں سر پہ لگتی تھیں، اس کے پتے سر پہ لگتے تھے، بہت نیچے تھا وہ ابھی، تو ہم لوگ وہاں سے حضور وہاں سے میں نے دیکھا جھک کر گزر رہے تھے۔ آج یہی درخت بڑا ہو گیا تو میں نے نہیں سوچا اور میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ جہاں سے حضور جھک کر گزرے صدیق وہاں سے اٹھ کر گزرے۔ میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا، درخت تو وہی ہے، اس لیے مجھے یاد آ گیا فوراً کہ حضور کا گزر یہاں سے جھک کر کے ہوا تھا، تو میں بھی جھک کر کے گزر گیا۔ وہ دیکھنے میں تو ذرا ذرا سی بات کرنے لگتا ہے، لیکن اگر نہ گزرتے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر وہاں سے صدیق اکبر جھک کر نہ گزرتے تو کون سا گناہ تھا؟ کوئی گناہ تھا؟ نہیں تھا، صاف صاف ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ صدیق دیکھو میں گزر رہا ہوں جھک کر کے، تو جب تم یہاں سے گزرنا تم بھی گزرنا جھک کر، تم پر واجب ہے، تم پر فرض ہے، ایسا کچھ نہیں کہا تھا، بس دیکھ لیا تھا محبوب کی ادا کو۔
کہ محبوب یہاں سے جھک کر گزرے اور محبوب کا چاہنے والا وہاں سے اٹھ کر کے سینہ تان کے گزرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ نہ وہاں سے جھکنا واجب تھا، نہ فرض تھا، نہ حضور کا فرمان تھا اس طرح کا، لیکن پھر بھی گزرے جھک کر۔ اور یہاں حضور نے کتنے واجبات ہم تک دیے ہیں، کتنے فرائض پہنچائے کہ یہ کرو میرے غلاموں، وہ کرو، یہ کرو، وہ مت کرو۔ آپ نے کیا کیا؟ تو وہاں تو حال یہ کہ حضور نے کہا بھی نہیں کہ جھکو، لیکن پھر بھی جھکے۔ اور یہاں تو فرماتے، حضور فرما رہے کہ ہاں جو الزام تمہیں دے وہ لو، اور جس سے منع کروں میں اس سے رک جاؤ۔ رکے ہم، پھر کون سے عشق کا دعویٰ ہے؟ مجھے حیرت ہوتی کبھی کبھی جب لوگ دعویٰ کرتے ہیں جنتی ہونے کا کہ ہاں میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، لیکن جب عمل دیکھتے تو جنتی والا عمل ہے ہی نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ بخشا جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن کاش کہ اس رائی کے دانے کو آپ پہاڑ کر دیتے تو اور زیادہ اچھا۔ اور اس امت کی تعداد جتنی ہے کسی امت کی نہیں ہے، لیکن یہ وجہ کیا ہے کہ آج جتنی یہ امت پریشان نظر آ رہی ہے، کوئی امت نہیں ہے۔ تعداد کی بات کر لو تو ہم زیادہ ہیں، اور پریشانی کی بات کر لو تو بھی ہم زیادہ ہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ تعداد جس کی زیادہ ہو وہ پریشان، بالکل پریشان ہے۔ یہ سب ہمارے ہاتھوں کا کیا کرا ہے۔ کاش کہ ہم اپنے عمل کو سنوار لیتے تو اچھا ہوتا۔ یہ تو دنیا کی تعداد ہے، آخرت کی بات یاد آتی ہے۔ جب صفیں لگیں گی آخرت میں، جہنمیوں کی صفیں الگ ہوں گی، جنتیوں کی الگ ہوں گی صفیں، تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایک ندا ہوگی، آواز آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ پہلے سب ملے ہوئے ہوں گے، لیکن جب آواز آئے گی کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ، پھٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، تو سب اس وقت ملے ہوں گے۔ جب یہ آواز آئے گی تو نیک لوگ خود بخود الگ ہو جائیں گے اور مجرمین الگ ہو جائیں گے۔ تو جس پر آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں صفیں لگتی ہیں، میدان محشر میں نیک لوگوں کی الگ صف ہوگی اور برے لوگوں کی الگ صف ہوگی۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ جیسے 100 لائن میں 100 لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ایک لائن میں ایک صف لگے گی جس میں 100 لوگ ہیں، ان 100 لوگوں میں 99 مجرمین ہوں گے اور صرف ایک نیکوکار ہوگا۔ آپ کو پتا بھی ہے، یہ کون بتا رہے جانتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق بتا رہے ہیں۔ اب جو اگلی بات ہے نا جو وہ سننا، مثلا 100 لوگوں کی صف لگی، ایک صف 100 لوگوں کی، سیدنا عمر فاروق کا بیان ہے 100 لوگوں کی صف ہوگی، 99 مجرمین ہوں گے اور اس میں سے ایک جنتی ہوگا، یعنی جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ بھائی کہاں 199 مجرمین، کہاں ایک اچھا آدمی۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ان کا خشیت ذرا دیکھنا، ان کی خشیت اور خوف، وہ فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ایک مجرم میں ہی تو نہیں ہوں۔ ذرا دیکھ رہے یہ کون ہے جن کو فرمایا لو کان نبیم بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ان کی سوچ یہ ہے جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے عمل تو اس لائق نہیں ہے، وہ 100 کی صفیں لگی ہوں گی تو 99 مجرمین ہوں گے اور ایک جنتی ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ 99 لوگوں میں میرا نام شامل تو نہیں ہے۔ یہ ان کا حال تھا، کہیں 99 لوگوں اور ایک جنتی۔ لیکن جب خدا سے رحمت پر مچلتے تھے، امید پڑھاتے تھے ہاں بخشش ہوگی تو خدا کی رحمت سے ہوگی، تو فرماتے تھے ہاں ایک اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔
لیکن جب خوف میں آتے تھے فرماتے کہیں مجرمین میں تو نہیں. تو یہی وہ مذہب اسلام ہے جو سکھاتا ہے آپ کو کہ آپ خدا سے خوف بھی رکھیں اور اس سے امید بھی رکھیں. اور ہم لوگوں نے صرف امید رکھی ہے، خوف چھوڑ دیا. سنیوں کا حال یہ ہے، ہم اپنی بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ کتنی کمی ہے، دور کریں پھر دوسروں پر انگلی اٹھائیں. گاہے بگائے ان پر بھی اٹھا کر رہیں گے، جو کمی ہے بولتے رہیں گے، لیکن زیادہ کوشش کریں اپنی اصلاح کی. ہم لوگوں نے صرف امید لے رکھی ہے، خوف چھوڑ دیا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو خوف لے رکھے ہیں، امید چھوڑ دیا. اسلام دو چیزوں سے مل کر بنا، خوف اور امید کے بیچ کا نام اسلام ہے. نہ صرف خوف ہو نہ صرف امید ہو، اس لیے کہ خوف ہی خوف سے آدمی بغاوت کر سکتا ہے کبھی، اور صرف امید ہی امید رکھو تو یہ بھی اچھا راستہ نہیں، اس سے بہل جاتا ہے. بلکہ یاد آتا ہے دو لوگوں کو جہنم کی سزا ہوگی اور ان کو حکم ہوگا جہنم میں جانے کا. تو اس میں سے ایک بڑی جلدی سے آئے گا اور تیزی سے بھاگتا ہوا جہنم کی طرف لپکے گا. جب جہنم کے کنارے پہنچ چکے گا وہ آدمی، تو اس سے آواز آئے گی کہ فرشتوں ذرا پوچھو اس سے کہ جہنم میں جانے کا حکم ہے، اتنی تیزی سے کیوں بھاگتا ہے؟ کوئی جنت میں تھوڑی جانے کے لیے کہا گیا کہ ہاں لاؤ جنت میں جانے کا حکم ہے، بھاگوں اب جلدی سے، کچھ کھاؤ کیوں بیٹھ کے. تو اس سے پوچھو یہ جہنم میں جانے کے لیے اتنا بے قرار کیوں ہے، بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے. تو فرشتے پوچھیں گے اس سے، تو وہ کہے گا کہ جب تک میں دنیا میں تھا میں نے کبھی خدا کا حکم نہیں مانا. آج مجھے حکم ملا ہے خدا کا تو میں نے سوچا جلدی عمل کر لوں. دیکھو جلدی عمل کر لوں، کہیں عمل کرنے میں دیر نہ ہو جائے. دنیا میں تو شیطان نے مجھے بہت بہکایا ہے، جب بھی خدا کا حکم پہنچتا میں بیٹھ جاتا تھا. حی علی الصلاۃ کی آواز آتی میں دکان چلے جاتا تھا، کاروبار میں چلے جاتا تھا. اور گھروں میں عورتیں تھوڑی آواز کم کر دیتی تھی، بعد میں نماز کا وقت ہو جائے پھر کھول دیتی ٹی وی کی آواز. ان کا بس چلے تو پھر وہ گھروں میں مؤذن کو بھی جا کے منع کر دے کہ جلدی اذان دیا کرو، سیریل چھوٹ جاتا ہے. ایمان چھوٹے اس کا کوئی خطرہ ہے؟ یہ سیریل میں سمجھتا ہوں ایمان کا جنازہ نکالنے کے لیے. بہت لکی بات آپ سے کروں، میری بہنوں سے گزارش ہے، ایسا نہیں کہ میری اس پہ نگاہ نہیں جاتی. ہم کیا ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب لوگ ایک زبان میں مسلمان ہیں نا؟ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کیوں؟ سب مسلمان ہیں اللہ کے گھر میں، اور مسلمان وہ ہے جس کے گھر میں صرف ایک اللہ کی پوجا کی جاتی ہے. اب ذرا یہاں سننا غور سے، مسلمان وہ ہے جس کے یہاں ایک خدا کے سامنے جھکا جائے. میں آپ سے اگر کہوں یا کوئی آپ سے کہے کہ یہ فلاں مورتی ہے تو اس کو اپنے گھر میں رکھو اور پوجا ووجا کرو، کریں گے؟ بھائی جس کا جو مذہب ہے وہ کرتا ہوگا، میں کسی کے مذہب کو نہیں کہہ رہا، لیکن مسلمان تو نہیں کرے گا، وہ ان کے مذہب کے لیے اچھا ہوگا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی مورتی آپ کو دے کہے کہ جاؤ اس کی پوجا کرو، جھکو اس کے سامنے اور اس کی پوجا ووجا شروع کر دو، کریں گے آپ؟ بہنیں بھی وہاں سے جواب دے دیں، تھوڑا سا گردن ہلا لے کہ ہاں نہیں کریں گے، پوجا ووجا نہیں کریں گے. یہ خدا کی پوجا مذہب اسلام نے سکھائی، سب کی نہیں. یہی کہیں گے نا، پوجا سے آپ کو نفرت ہوگی، آپ نہیں کریں گے. وہ جن کی عبادت ہے وہ کریں، ان کے لیے وہ اچھا ہے، میں برا بھی نہیں کہتا، وہ ان کے لیے اچھا ہے. لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین ہمارا بھی ہمارا دین. لیکن میں مسلمانوں تم سے پوچھتا ہوں کہ ایک خدا کی پوجا کرو گے یا کسی اور کی پوجا کرو؟ اور کوئی آپ کو مورتی دے کے لے اپنے گھر میں لے جاؤ تو اگربتی جلاؤ، اس کے بعد پوجا کرو گے آپ نہیں. لیکن ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی مسلمان کے ہر گھر میں پوجا ہو رہی ہے.
جی صاحب، یہ جس کے لیے اچھا اس کے لیے ہے، لیکن مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اسلام ایک کے سامنے جھکنا اور ایک ہی پوجا کا حکم دیتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے بول رہے ہیں؟ آپ سن لو، سیریل جب چلتا ہے اس میں میری بھی نگاہ گئی ہے، ایسا نہیں سیریل جب چلتا ہے تو پوجا ووجا اس میں نہیں ہوتی ہے۔ کوئی فنکشن ونکشن ہو، تہوار کا موقع ہو، جو اس میں کردار نبھاتے ہیں، پوجا ووجا کرتے ہیں، تو ڈائریکٹلی تو نہیں ہو رہی نا، کوئی انڈائریکٹلی خدا کی قسم کہو ہوتی یا نہیں ہوتی ہے۔ مورتیاں دکھائی جا رہی ہیں، پوجا بھی ہو، خوب دماغ سے ہو رہی ہے، اور خوب جو پڑھا جاتا ہے وہ سنا بھی جاتا ہے، ہم لوگ سن بھی رہے ہیں، اور اذان کی آواز کے وقت ریموٹ تھوڑا سا کم کر دیں گے، اور جو پوجا اس کو تیزی سے کریں گے کہ پتہ نہیں بیچ میں اکثرا کیا بولتے ہیں، اور میر اور تلسی اب تو مر گئے، پتہ نہیں تو ہے کہ نہیں، اللہ جانے، وہ سب یہ کیریکٹر کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ تلسی جھاڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ میر تلسی اور وہ بہت چاہا تھا ساس بہو اور پتہ نہیں کیا کیا سب دنیا، لیکن سن لو کان کھول کر کے، ڈائریکٹلی نہیں مسلمان، انڈائریکٹلی آپ پوجا کر رہے ہیں، اور پھر بھی آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، شرم کی بات ہے۔ اس کو ذرا نوٹ کرنا، کبھی سیریل چلانا، پہلے بار چلانا نہیں، کبھی چلے تو دیکھنا ہوتی تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے، آپ بند بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی لکھ کے دیتا ہوں، اسی لیے کہ اسی دوران کوئی ایسا شوق ہو جاتا، بولے ابھی پتہ نہیں کیا شوق آ جائے، بند کر دیں گے تو کہیں مرتے مرتے زندہ ہو گیا تو، ابھی اچانک کسی کی انٹری ہو گئی تو 1 منٹ بھی پلک نہیں جھپکاتے سیریل جب چلتا ہے، لیکن دھمال سے ہو رہی ہے پوجا۔ تمہیں حکم ہے کہ ایک خدا کے سامنے جھکو اور اسی کی بندگی کرو، بلکہ پوری دنیا کو حکم ہے کہ ایک خدا کے سامنے جھکو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی بندگی کرو۔ بلکہ میں سب کو دعوت توحید دیتا ہوں، ہر ایک سننے والے کو، پوجا اس کی کرو جس نے تمہیں بنایا ہے، نہ کہ اس کی کہ جس کو تم بناتے ہو، جس کو تم بناتے ہو اس کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ایک کے ہو کر رہو، یہ سیریل کے ٹی وی یہ فلمیں، اور آج کی فلمیں دیکھنے لائق ہی کم، میں آپ سے کوئی بھی فلم نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن آج فلم میں کون سی ایسی کسی ایک کا بھی نام بتاؤ جو دیکھ سکتے ہو فیملی کے ساتھ۔ مجھے تعجب ہوتا ہے سینسر بورڈ پر، جو فلم کا سینسر بورڈ ہے نا، کیسے لوگ پاس کر دیتے ہیں، کیا سمجھ کے پاس کر دیتے، احتجاج ہوتا ہے ہوتا رہے، ہم کو تو فلم پاس کر کے پیسہ کمانے سے مطلب، لیکن ہماری جنریشن بگڑ رہی، اس کا کچھ خیال ہے؟ کچھ نہیں، سوائے یہودیوں کے ساتھ اس سے اور کچھ نہیں، کہ اس طرح سے مسلمانوں کے دلوں سے اسلام نکال دو جیسے شہد میں سے کوئی مکھی نکال لیتا شہد کی، اور شہد رہ جائے اور مکھی نہیں نکل، اس طرح سے نکال دو۔ اور دیکھ کر رہا تھا کہاں حکم ہے، حکم اذان آتی کہاں چیز بند ہو رہی، کہاں مسلح دکھ رہے ہیں، تو عرض یہ کر رہا تھا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اس وقت جب سیریل چلتا ہے یا ٹی وی چلتی ہے لوگ مگن ہوتے ہیں، اگر شوہر کام پہ بھی جا رہا ہو کام سے، کہ ہاں میں جاتا ہوں فلاں کی امی میں جا رہا ہوں کام سے، وہ خدا اپنی بھی کہنا شاید بھول جاتی ہوں، ہاں ٹھیک ہے جاؤ، ادھر منہ رہتا ہے کہاں جا جاتا ہے، ادھر ٹھیک ہے فون کر دینا، کون یہاں دماغ پورا ہے اور چل رہا جو کچھ چلنا ہے۔ کاش کہ اسلام پر عمل ہوتا تو حضور کا فرمان یاد آتا۔ اب سنو ترقی کی سیڑھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب شوہر گھر سے نکلے، سنو کام کھول کے، جب بھی شوہر رزق کی تلاش میں گھر سے نکلے، یہ جو روزی میں پریشانی ہے نا اس کا سبب یہ بھی ہے، خالی تازی گنڈے لینے سے کام نہیں چلے گا کہ ادھر سے لیمبو لے لیا ادھر سے کوئلہ لے لیا تھوڑا اور لیمبو پھرا لیا کہ روزی میں بندش ہو گئی ہے۔ یہ بندش آپ کی طرف، آپ کو دشمن ڈھونڈنا ہے نا کہ ہمارا کون دشمن ہے، تو آپ کے دشمن آپ خود ہیں جسے نفس کہتے ہیں، اس کو ختم کرو۔ بعد میں کہیں دیکھو کہ بڑا رشتے دار ہے وہ اپنے تعویذ گنڈے کرا کے ہماری روزی مانگی، ہی نہیں، بالکل نہیں، آپ اپنے دشمن خود ہو۔ کسی بابا کے چکر کاٹنے سے پہلے خود دیکھ لو اپنے اندر۔ سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی شوہر گھر سے نکلے، گھر کی عورتوں کو چاہیے
کہ مصلی بچھائے، نماز پڑھائے، قضائے حاجت، رزق کے لیے دعا کرے ہاتھ اٹھا کر، یا اللہ میرا شوہر روزی کی تلاش میں جا رہا ہے، یا اللہ حلال روزی دینا. یہ میری نہیں، میں سرکار کی زبان بول رہا ہوں. میری آپ کی ہوتی تو پتہ نہیں کیا بات ہوتی، قبول ہوتی نہ ہوتی. یہ ان کی زبان بول رہا ہوں جن کی زبان طہارت سے لبریز ہے، جن کی زبان پر وحی خدا ہوا کرتی ہے، اور جن کی زبان سے خدا بولا کرتا ہے. میں آپ نہیں بولا، خدا حضور کی زبان سے بولتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سرکار فرماتے کہ مصلی بچھائے عورت کے لیے چاہیے کہ وہ اٹھائے دعا کرے، یا اللہ میرا شوہر روزی کے لیے جاتا ہے، حلال روزی دینا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں اس کے شوہر نے گھر سے قدم نکالا، یہاں مصلی بچھا کر اس نے دعا کی. سرکار فرماتے ہیں اس کو روزی مل کر رہے گی. یہ حضور کا فرمان ہے، روزی مل کر رہے گی اور اس کی روزی میں خوب برکت ہوگی. کہاں ہے یہ سب ہمارے اندر؟ خود بگاڑ ہم نے خود پیدا کر لیا. دوسروں کو الزام دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ فلاں پریشان کر رہے ہیں، مسلمانوں کو فلاں پارٹی پریشان کر رہی ہے تو فلاں پارٹی. وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے کتنے دور سے ذرا وہ بھی دیکھیں، اپنی اصلاح کریں. خدا کی قسم کسی کی مجال نہیں کہ آپ کو آپ اٹھا کر دیکھیے، اپنی اصلاح کریں. تو عرض یہ کر رہا تھا وہ تیزی سے جائے گا تو کہے گا میں اسی لیے کہ میں نے دنیا میں اللہ کا کوئی حکم مانا نہیں، تو میں نے کہا لاؤ آج اللہ کا حکم مان لے. جب جہنم میں جانے کی بات ہوئی تھی، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. فرما گیا اللہ کہ اس بندے کو میرے اس فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو. یہ خدا کا فرمان. پھر دوسرے بندے کو حکم ہوگا تم بھی چلو، تمہارا بھی تو نمبر آ گیا جہنم میں، تم کو بھی تو جانے کی بات کہی گئی. تو وہ بجائے جلدی جلدی جانے کے آہستہ آہستہ کٹوا چھاپ آہستہ آہستہ چلے گا بالکل، اور بار بار ہر 2 قدم کے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے. وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا. حکم ہوگا کیا تم نے اس بندے کو نہیں دیکھا کہ کتنے تیزی سے جا رہا تھا اور اللہ کو ادا پسند بھی آ گئی. ارے تو بھی تو چانس مار لیا ہوتا، جلدی سے جاتا تاکہ اللہ کو تیری بھی ادا پسند. لیکن وہ بہت آہستہ سے جا کر کے پھر مڑ کے دیکھے گا، پھر مڑے گا، پھر وجہ پوچھی جائے گی کہ ذرا بتا پیچھے بار بار مڑنے کی وجہ کیا ہے اور سلو کیوں چل رہا ہے. وہ کہے گا اس لیے کہ میں نے قرآن مجید کی آیات سنی تھی، لکھا لا تقنطوا من رحمت اللہ. میں نے قرآن میں دنیا میں پڑھا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو میں پلٹ پلٹ کے اسی لیے دیکھ رہا تھا کہ کہیں خدا کی رحمت اب پکار لے مجھے، اب پکار لے مجھے. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی. فرما کر اس کو میری رحمت پر امیدوار ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل کر. تو اسلام 2 چیزوں سے بنا ہے، خدا سے خوف بھی ہو، خدا سے امید بھی ہو. انہی دونوں چیزوں کا نام اسلام ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.